الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، انہی میں سے میں اور آپ بھی ہیں۔ اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اگر کسی ذات کو دیا تو وہ انسان کو دیا۔ کس کو دیا؟ انسان کو دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہیے کہ پورا کا پورا ایک نظام ہے، جسے چاہے جو چاہے دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزتیں دیتے ہیں اور جسے چاہے ذلیل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں چنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور ان میں انبیاء علیہم السلام کو چنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ چنتے ہیں تو قرآن پاک گواہی دیتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ اصطفیٰ کہتے ہیں چننا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو، آل عمران کو چنا، اور جب چنا تو بھیج دیا دنیا میں۔
جب چن چن کے بھیجا، یعنی تمام نبیوں کو چنا، اور نبیوں میں بھی امام الانبیاء کو چنا۔ کس کو چنا؟ امام الانبیاء کو چنا۔ اسی لیے تو کہا نبیوں آؤ امام الانبیاء کی بات کرے، رسولوں آؤ امام الرسول کی بات کرے، پیغمبروں آؤ پیغمبر دلربا کی بات کرے، حسینوں آؤ احسن کی بات کرے، جمیلوں آؤ اجمل کی بات کرے، کاملوں آؤ اکمل کی بات کرے، شریفوں آؤ اشرف کی بات کرے، تاجروں آؤ تاجر حرم کی بات کرے، ادا والوں آؤ ادائے مصطفیٰ کی بات کرے، پروانوں آؤ سنہ رسالت کی بات کرے، دیوانوں آؤ گنجہ طیبہ کی بات کرے۔ اسی لیے تو کہا شاعر یوں کہتا ہے کیا کہ پیکر دلربا بن کے آیا، کیا پیکر دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا بن کے آیا۔ اسی لیے تو کہا کہ حبیب خدا بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا۔ اس لیے چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے، بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا، اور انہی کی امت میں اور آپ پیدا ہوئے، انہی کے نام لیوا میں اور آپ ہیں، انہی کے طریقے کو، انہی کی سنت کو، انہی کے کام کو اور مشن کو میں اور آپ لے کے چلنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ، میں نے کہا بار بار بیانوں میں میرے بار بار یہ جملہ رہتا ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، نہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید۔ ایک قدم اللہ کے محبوب پیغمبر کے خلاف آپ اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین کے ہرگز وہ قبول نہیں ہو سکتا، ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، نہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے میرے لیے ساری کائنات کی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ، اچھا نمونہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، یوں کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد اماں آمنہ کہتی ہیں کہ اتنا پیارا بچہ، اتنا حسین بچہ میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ پھر دادا عبدالمطلب آگے کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میں شام اور عراق کے سفر میں تجارت کے لیے جاتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہاں کے بچوں کو دیکھتا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر میں سعدیہ حلیمہ آپ کی رضائی ماں وہ بھی آ جاتی، کہتی ہیں کہ میں بھی عرب کے مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف بچوں کو دیکھتی ہوں، آج تک میں نے بھی اس سے زیادہ حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، فوراً جبریل امین کو کہا، کیا فرمایا کہ جبریل تو بھی دوڑ کے جا دیکھنا چرچا کیا ہوتا ہے، چرچا ہو رہا ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، آمنہ کہتی ہے، اماں آمنہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین بھی دوڑ کے آگے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں، تم نے کیا دیکھا؟ تم نے تو عرب کے علاقے دیکھے، شام اور عراق کو دیکھا، عرب کے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھو نا، میں نے دیکھا، میں نے آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے یوسف علیہ السلام کو وہ جو عورتیں تھیں وقتانا ایدیہن، انہوں نے اپنے پورے کاٹے، میں نے ان عورتوں کو بھی دیکھا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے بھی آج تک اس سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے کہ تم دیکھتے اس وقت جب میں اس جیسا محمد بنایا ہوتا، آج تک میں نے اس جیسا محمد، اس جیسا بچہ نہیں بنایا، ہاں اس جیسا بچہ نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھتے ہیں اماں حلیمہ سکون کی اور دل سینے سے لگاتی ہیں، دل میں ایک سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اماں آمنہ چومتی ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک افسوس، ایک رنج کہ کاش ایک خوشی ہے، گھر میں گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، اور پھر ایک دن ایک دم افسوس ہوتا ہے کہ کاش آج اس کے ابا عبداللہ زندہ ہوتے۔ کیا کہتی ہیں؟ آج اس کے ابا عبداللہ زندہ ہوتے، کتنے خوش ہوتے۔ ہاں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے والدین کو واقعی خود بخود خوشی ہوتی ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہے کاش آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے، اس بچے کے لیے کھلونے لاتے۔ کیا لاتے؟ کھلونے لاتے۔ کیسے سے آواز آئی، آمنہ پریشان نہ ہو، قرآن اس کی دعائی دیتا ہے، الم یجدک یتیما فآوا۔ آمنہ تو دیکھتی ہے اس کو اس حالت میں کہ یتیم پیدا ہوا ہے، آج عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لاتے، لکڑی کے کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، کوئی دنیا کی کوئی ایسی چیزوں کے جو دنیا کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ اے آمنہ اس کو تو کچھ ہوشیار ہونے تو دے، کچھ اس کو بڑا ہونے تو دے، کچھ اس کو سمجھنے تو دے۔ اگر اس کا کھلونوں کو دل کرے گا، میں چاند اور تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں لٹایا، میں نے آسمان میں دیکھا، کبھی چاند ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ میں نے جھولے میں دیکھا محمد رسول اللہ اپنی انگشت شہادت اپنی اس انگلی سے اس چاند کو اشارہ کر رہے ہیں، چاند ادھر آ جاتا ہے، چاند کو ادھر اشارہ کرتا ہے، ادھر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، کہ اس کا ایک تعلق تیرے ساتھ ہے، تو اس کو دیکھتی ہے یتیم ہونے کی حیثیت سے، میں نے اس کو اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے، میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے، تو دیکھتی ہے اس کو اس لیے کہ یہ یتیم ہے۔ نہیں، عبداللہ زندہ ہوتے کیا کرتے؟ سیر کو لے کے جاتے، بازاروں میں گھومنے کے لیے جاتے، مکہ کے کسی پہاڑ پر جاتے۔ آمنہ اس کو بڑا ہونے تو دے، اس کو سیر کو دل کرے گا، میں اس کو عرشوں پر بلا کر اس کی سیر کرا دوں گا۔ یہ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، الم یجدک یتیما فآوا۔ ایک محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کے دنیا میں آئے ہیں، ایک دعوت لے کے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تمام کی تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام کی تمام انسانوں کی طرف، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس میں کالے گورے اور عرب کے یورپ کے سب آ جاتے ہیں، عجم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، عورت اور مرد سب آ جاتے ہیں، کہ سب کے لیے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور جب آپ نے دعوت دی تمام کفار مکہ کو اور تمام کے تمام اپنے قریبی اور دور کے تمام لوگوں کو، تو دشمن تو ہوئے نا، جن کے گھٹی میں، جن کے دلوں میں بت کی محبت، لات اور منات کی محبت پیوست ہو چکی تھی، پکی ہو چکی تھی، ان کو تو عجیب سی بات معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، چھوڑ دو لات و منات کو، چھوڑ دو نائلہ کو، چھوڑ دو عزا کو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ایک واحد ذات ہے جو نفع بھی دے سکتی ہے، جو نقصان بھی دے سکتی ہے، وہ چاہے تو عزتوں پر بٹھا دے، بلندیوں پر بٹھا دے، عروج پر بٹھا دے، وہ چاہے تو ذلیل فرما دے۔ لیکن کچھ ہی لوگوں نے مانا، ہاں کتنوں نے مانا؟ چند سب سے پہلے میں نے بتایا خدیجۃ الکبریٰ کو آئے، تسلی دی، ایمان میں داخل ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کے بعد چچا ابو طالب کے بیٹے، اپنے چچا زاد بھائی، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، 10 سال کے کم سن بچے وہ بھی اسلام لا چکے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آ گئے، ابو بکر کو واقعہ پیش کیا، پورا بیان، پوری وحی بیان کی، پورا غار حرا کا واقعہ بیان کیا، ابو بکر بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں حضرت عفیف، جن کا نام یہ کنیت ہے ان کی، ایک صحابی ہے، وہ مینا کے میدان میں بیٹھے ہیں، مینا کے میدان میں بیٹھے ہیں، اور مینا کے میدان میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اچانک آ کے دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے، وضو کرتا ہے
اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک خاتون آتی ہے، وہ بھی وضو کرتی ہے، پیچھے نیت باندھ لیتی ہے۔ پھر تیسرا انسان چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی آتے ہیں، وہ بھی وضو کرتے ہیں اور اپنا نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا مینا کے میدان میں ابھی اسلام نہیں لائے، وہ عفیف کہتے ہیں، جن کا نام کتابوں میں سیرت نگاروں نے شراحیل ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھ رہا تھا اپنی حالت میں تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چچا عباس کہتے ہیں ابھی اسلام نہیں لائے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ ایک عجیب بات پیش کرتا ہے کہ لات و منات کچھ نہیں ہے، عزا کچھ نہیں ہے، نائلہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور یہ دین جو تم بتوں کو پوج رہے ہو، تم غیروں کو پوج رہے ہو، تم دوسری چیزوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو، یہ چیز کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب سے یہ بچہ، یہ میرا بھتیجا جب سے یہ دعوت دے رہا ہے، عرب میں ایک عجیب کشمکش ہے، لوگ حیران و پریشان ہیں۔ 40 سال تک مسلسل یہ بچہ ہمارے درمیان رہا ہے، 40 سال تک، لیکن ہم نے دیکھا 40 سال تک کبھی ہم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی شراب کی محفل میں ہم نے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے اس کو جوئے کے اڈوں میں نہیں دیکھا، کبھی لڑائی اور جھگڑے اور فتنے اور فساد میں ہم نے کھڑا ہوا ان کو نہیں دیکھا، کبھی گالی گلوچ اور فحشکاری اور بدکاری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں جس نسب میں اور جو خاندان میرا اوپر تک جاتا ہے، بابا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے سلسلے ہیں، تمام کے تمام سلسلوں میں کبھی بھی کوئی زنا نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی زنا نہیں ہوا۔ چچا عباس کہتے ہیں کہ یہ بچہ عجیب بات پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، ایک دعوت پیش کرتا ہے کہ لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو چنانچہ وہ عفیف، وہ مینا میں کھڑا ہونے والا شخص فوراً کہتا ہے کہ دین کوئی جھوٹا دین نہیں ہے، یہ مذہب کوئی جھوٹا مذہب نہیں ہے، فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آدمی یوں کہتا ہے کاش کہ میں چوتھا شخص مسلمان ہوتا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسی مہینے میں آپ پیدا ہوئے۔ صبح سویرے کا، صبح صادق کا وقت تھا، جس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ساری ختم کرتے ہیں نا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک ریسرچ کی ہے کہ 4:45 کا وقت تھا، اتنی یہاں تک تحقیق کی کہ وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کون آیا؟ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں بنایا، بہت اونچا مقام میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ کا عطا کیا ہے۔ یہ میں سمجھوں یا آپ سمجھو نہ سمجھو، یہ کوئی بحث نہیں، اللہ نے تو اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور سنو، جب انسان یا کوئی بھی ذات ہو دنیا میں آتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد ہی اس سے محبت ہونی شروع ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی بچے سے محبت شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بچے سے محبت نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسے ہی کوئی جانور آپ نے رکھا، اس سے اگر آپ کو لگاؤ الفت محبت ہوگی تو تب ہوگی جب وہ آپ کے پاس آ جائے گا، تبھی محبت ہوگی۔ ایک میرے آقا کی ذات ایسی ہے جو آپ پیدا نہیں ہوئے محبت کے چرچے پہلے ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک گورنر تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا شکار کے لیے نکلا مدینے کی جانب، اور یوں کہتے ہیں جب مدینے کی طرف وہ شکار کے لیے نکلا، شکار جب کر رہا تھا، کرتے کرتے راستے میں دیکھا، راستے میں اس نے اس کے جو بادشاہ کا بیٹا تھا اس کو لوگوں نے قتل کر دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے ابا کا نام طبہ تھا،
سیرت کی کتابوں میں تبا شخص جب شاہ تبا نکلا اور نکل کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا، میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی مدینے والوں سے۔ ابھی مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ کا نام یثرب تھا، میں یثرب والوں سے بدلہ لوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں تبا اپنے فوج اور لشکر کے ساتھ اور اپنے تمام کے تمام گروہ اور جماعت کے ساتھ مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آیا۔ آنے کے بعد دوپہر کا وقت تھا کہ یثرب والوں نکلو، میں تم سے جنگ کروں گا، تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، جنگ کروں گا، آؤ۔ چنانچہ مدینے والے، یثرب والے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، ہمارے ساتھ لڑائی اور جنگ۔ شام کا وقت ہوا، شام کے وقت میں مدینے والے کھانا لے کر شاہ تبا اور اس کے لشکر کے لیے چلے گئے اور کہتے ہیں لو جی، ہم ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ جدال کریں گے، قتل و غارت گری ہوگی، لیکن آپ بھوکے ہوں گے۔ اور یثرب والوں کا شروع سے دستور رہا ہے کہ ہو مسافر نہ آپ بھوکے ہوں گے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ تو شاہ تبا کو بڑی عجیب بات محسوس ہوئی کہ میں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہوں، وہ یہ عجیب بات ہے، ہم مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، اور بھلا کوئی دشمن کو کھانا کھلاتا ہے؟ تو اس نے، شاہ تبا ہوشیار تھا، اس نے فوراً اپنے علماء کو بلایا، 400 علماء کو اکٹھا کیا اور بلایا، اور کہنے لگا کہ ذرا ان کے بارے میں غور تو کرو، پڑھو تو صحیح، کئی کتابوں میں ان کا نام بھی درج ہے، کئی کتابوں میں ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں ہاں ان کا نام ہے کہ یہ وہ مسکن ہے، یہ وہ بستی ہے کہ جہاں محمد عربی آخری نبی ہجرت کر کے اس بستی میں آئے گا، اس کے برکات اور اس کے فیوضات اس بستی میں آئیں گے۔ شاہ تبا کہتا ہے اچھا یہاں آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، لہٰذا میں آج 400 علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں یہ جو مکان ہے، یہ مکان اس کے لیے تعمیر کرایا جائے ایک جگہ، وہاں جہاں ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے نا، وہ شاہ تبا کا مکان ہے۔ ایسا وہ اس نے وصیت کی اور ایک عہد نامہ لکھا کہ نسل در نسل چلتا رہے، جب محمد آئے اور ہجرت کر کے یہاں آئے تو یہ شاہ تبا کا مکان ہماری طرف سے گفٹ ہوگا، ہماری طرف سے ہدیہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد وہ دے دیا، نسل در نسل چلتا رہا۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، وہ جب ہجرت کر کے حضور گئے نا مدینہ کی طرف، اور آپ نے فرما دیا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا۔ جب آپ بیٹھے تو فوراً جب اونٹنی بیٹھی آپ اترے ایوب انصاری کے مکان پہ۔ آج تک تو یہی سنا ہوگا کہ ایوب انصاری کا مکان ہے، نہیں میرے دوستو، وہ ایوب انصاری کا مکان نہیں تھا، بلکہ وہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا جو شاہ تبا دے کے گئے تھے ہزاروں سال پہلے، نہ معلوم کتنے دنوں پہلے انہوں نے گفٹ کیا کہ جو وہ آئیں گے تو ان کو اس خط میں لکھا تھا۔ اور جب آپ اترے نا اپنی ناکا اس اونٹنی سے اور اتر کے کہتے ہیں کہ وہ شاہ تبا کا خط تو لے کے آؤ۔ شاہ تبا کا خط ابھی مدینہ والے، یثرب والے یوں سوچا کرتے تھے پتہ نہیں یہ نبی بھی ہیں یا نہیں، پورا دل میں پختہ یقین نہیں تھا، لیکن جب آپ نے طلب کیا نا وہ تبا کا خط، کہنے لگے ہمیں پکا یقین ہو گیا ہے، جس کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے یہی آخری نبی ہے، یہی آخری رسول ہے۔ اور تمام کے تمام مدینے والے فوراً تبھی تو انصاری کہلائے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ محبت ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، اسی لیے تو کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ مرد، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے والدین سے اور تمام چیزوں سے زیادہ، مجھ سے زیادہ محبت نہ کر لے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بتانا اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو میرا حکم، حضور فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو میری سنت، میرا طریقہ، اور ایک طرف ابا کا طریقہ، ایک طرف رسومات معاشرے کی اور خاندان کی اور جو رسومات چلی ہوئی ہیں وہ طریقہ، اور ایک طرف میرا طریقہ۔ جب یہ دونوں کا موازنہ ہوگا نا تو وہ ان رسومات کو چھوڑ دے گا، میں محمد الرسول اللہ کا طریقہ اختیار کر کے وہ جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ میرا طریقہ اختیار کرو۔
جس کو میں لے کر آیا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اس لیے ہمارے لیے نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہار آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک یوں کہیے کہ عجیب یوں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن اور جمال عطا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی وہ حسن نہیں دیا۔ یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کے 100 حصے بنائے، 100 حصے حسن کے، حسن بھی مخلوق ہے اللہ کی، 100 حصے بنائے، 100 حصے میں آدھا ساری دنیا کو دیا اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ 99 حصے اکیلے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قاری محمد طیب علیہ الرحمہ دارالعلوم دیوبند کے 55 سال محتمم اور ذمہ دار رہے، وہ لکھتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے جب جمال بنایا، جمال بھی ایک حسن ہی ہوتا ہے، جب جمال بنایا، جمال بناتے وقت اللہ نے جمال کسی کو نہیں دیا، سارا کا سارا جمال میرے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا۔ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ آپ کا پسینہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال خادم رہے ہیں حضور کے، یوں کہتے ہیں کبھی زندگی میں مجھے اف تک نہیں کہا حضور نے، 10 سال خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، روز راستے میں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرنے لگے، یوں پوچھتے ہیں کہ انس یہ تو بتا، انس مجھے یہ تو بتا دے، ہمیں یہ تو بتا دو کہ خوشبو کہاں سے منگائی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت کرتا، جب میرے نبی کو پسینہ آتا وہ پسینہ میں شیشی میں رکھتا، آج وہ پسینہ میں لگا کر اس بصرہ کی مسجد میں آیا ہوں، اللہ کی قسم حضور کے پسینے سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس میں بھی درود کا حکم ہے، اور اگر ایسے بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو اس وقت بھی درود کا پڑھنا، پہلی بار پڑھنا واجب، اور بار بار جب نام آئے تو بار بار پڑھنا مستحب اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے درود کی کثرت جتنی زیادہ ہو جائے، جمعہ کا دن مبارک دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے درود پڑھا جائے اور کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ علیہ السلام بلکہ سارے 12 کے 12 مہینے ہی حضور کی سنت اور حضور کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔